اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ فگن ہوا اور بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے رخصت بھی ہو گیا۔ یہ مہینہ ایک مسلمان کو ایمانی اور عملی طور پر عروج اور بلندی عطا کرتا ہے۔ ان میں وہ یقین اور ایمان پیدا کرتا ہے جو مسلمانوں کا عظیم سرمایہ ہے اور جو اسلام میں مطلوب اور مقصود ہے۔ عملی طور پر بھی مسلمان میں وہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اگر رمضان کے بعد بھی اسی رفتار سے سفر جاری رکھا جائے تو آخرت کی منزل آسان ہو جائے گی۔ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں؟ اب ماہ رمضان کے بعد کیا کریں؟ روزے نے روزے داروں کے دل پر جو اثرات مرتب کیے ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم انہی کے حوالے سے اپنے حال کا جائزہ لے سکیں، اپنی ذات، اپنے معاشرے اور اپنی امت کے حال پر غور کر سکیں اور رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کے حال میں موازنہ کر سکیں۔ کیا تقویٰ سے ہمارے دل بھر گئے ہیں؟ کیا ہمارے عمل درست ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق سنور گئے ہیں؟ کیا ہمارا کردار سدھر گیا ہے؟ کیا ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے دلوں سے باہمی حسد، بغض اور نفرتیں مٹ گئی ہیں؟ کیا ہمارے خاندانوں اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ جن لوگوں نے ماہ رمضان میں اپنے رب کے حکم پر لبیک کہا، اس کے حکم پر ہر وقت اور ہر ماہ اور ہر سال لبیک کہتے رہو۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جو ٹلے گا نہیں، اپنے رب کا حکم قبول کرو۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ ماہ رمضان کے روزے اور راتوں کے قیام کی توفیق جیسی نعمت پر اللہ کا اصل شکر یہ ہے کہ مسلمان اپنی ساری زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر کاربند رہے، کیونکہ وہی معبود حقیقی ہے جس کے ماہ رمضان میں روزے رکھے اور عبادت کی جاتی ہے، اور وہ اللہ ہی باقی زمانوں اور مہینوں میں بھی الہ و معبود ہے۔ اور نیکی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نیکی کرتے رہیں۔ ماہ رمضان کے بعد ہمارے معمولات زندگی اور دین و دنیا میں کامیابی کا راستہ بے شک وہی ہے جو ہمیں بتایا گیا، یعنی کہ دین پر چلنا، اور ہمارے عمل کی قبولیت کی جو علامتیں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم علامت عمل صالح کے بعد دیگر اعمال صالح کی توفیق اور دوسری علامت اطاعت کے بعد نافرمانی کی طرف عدم رجوع ہے۔ نیز ایک اہم علامت نیک عمل پر قائم رہنا ہے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل وہ ہے جس میں پابندی ہو، خواہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام کو کسی خاص عمل کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل میں پابندی فرماتے تھے، اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح مت بنو جو راتوں کو قیام کرتا تھا لیکن اب چھوڑ دیا۔ لہٰذا ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں برائیوں سے اجتناب اور نیک اعمال کا سلسلہ باقی رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن نماز ہے، جس کی ادائیگی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، لیکن انتہائی تشویش و فکر کی بات ہے کہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اس اہم فریضے سے بے پرواہ ہے۔ رمضان کے مبارک ماہ میں تو نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، مگر رمضان کے بعد پھر کوتاہی اور سستی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس فریضے کی بہت زیادہ اہمیت اور تاکید کی گئی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہر وقت نماز کا پابند بنائے، آمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ ابن ماجہ، ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان نمازوں کو اس طرح لے کر آئے کہ ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی ہو، تو حق تعالیٰ کا عہد ہے کہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اسے عذاب دے چاہے جنت میں داخل کرے۔ مسند احمد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز نماز، یعنی نماز کا اہتمام کرو۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پورے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم جاری فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے امور میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ جس نے نماز کی پابندی کر کے اس کی حفاظت کی، اس نے پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کیا، وہ نماز کے علاوہ دین کے دیگر ارکان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ تلاوت قرآن کا روزانہ اہتمام کریں، خواہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم میں وارد احکام و مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں۔ اگر ہم قرآن کریم کے معنی و مفہوم نہیں سمجھ پا رہے، تب بھی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی مطلوب ہے۔ ترمذی میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک حرف قرآن کریم کا پڑھے، اس کے لیے اس حرف کے عوض 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حرام رزق کے تمام وسائل سے بچ کر صرف حلال رزق پر اکتفا کریں، خواہ مقدر میں بظاہر کم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا، یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب دے دے۔ ان 5 سوالات میں سے 2 سوال مال کے متعلق ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف حلال وسائل پر ہی اکتفا کرے۔ جیسا کہ ترمذی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام مال سے جسم کی بڑھوتری نہ کرو، کیونکہ اس سے بہتر آگ ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں۔ رمضان میں تو ہم بہت محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نماز، عبادت، قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہماری طبیعت سستی کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ کوشش اور فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد اہم اور ضروری مسائل شریعت سے واقف ہو کر دنیاوی زندگی گزارے اور اخروی امتحان میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ اخروی امتحان میں ناکامی کی صورت میں دردناک عذاب ہے، جس کی تلافی مرنے کے بعد ممکن نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اخروی زندگی کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزاریں گے تو ہمارا بچوں کی تعلیم میں مشغول ہونا، ان کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا اور ہر عمل دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی دلانے والا بنے گا انشاءاللہ۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اس کی طرف رجوع کریں، اور رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد اپنے اوقات کی حفاظت کریں اور انہیں اللہ کی اطاعت و عبادت میں صرف کریں۔
سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دو۔ ہم نیکی کی توفیق پانے کے بعد اس کو ترک کر دینے کی روش سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت والے مہینے میں کیے گئے ہمارے تمام اعمال صالح کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ فرمائے۔ آمین۔